رائے بند کی مشہور تبلیغی جماعت دعوت دین کا کام جس انداز سے کر رہی ہے اور جس سے یہ پوری دنیا میں پذیرائی حاصل کر رہی، کہ آپ کے خیال میں دین اسلام کی دعوت کا صحیح حق ادا کر رہی ہے یا اس میں کچھ مزید بہتری ہو سکتی ہے؟ عام طور پر میں دوسری جماعتوں پر تنقید یا ان کے ضمن میں کوئی اپنی رائے کا اظہار پسند نہیں کرتا، لیکن اب چونکہ بات آپ نے کی ہے اور واقعتاً تبلیغی جماعت اس وقت دنیا میں بہت فعال ہے، اور اس کا بھی جو اجتماع ہوگا وہ واقعہ یہ ہے کہ شاید 15 لاکھ آدمی اس میں جمع ہو جائے، جو پاکستان میں تو کسی اجتماع کے اندر اس کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا نمبر ایک تو یہ کہ تصور دین محدود ہے، انفرادی نیکی اور پائٹی جو ہے، تقویٰ اور عبادات سے شغف، یہ تو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان میں جو شامل ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن دین کا اجتماعی تصور، ایک نظام کا تصور اور نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کی جو اہمیت ہے دین میں، وہ ان کے سامنے نہیں ہے، تصور ادھورا ہے۔ پھر نمبر دو، ان کا جو میڈیم آف دعویٰ ہے، دعوت کا ذریعہ، وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ اپنے ہی کچھ باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور کچھ بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں، کچھ بڑی ضعیف قسم کی احادیث بھی، اس میں یہ کہ قرآن مجید کو وہ مقام نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے اسلامی دعوت کا مرکز و محور قرآن کو ہونا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ وہ نیکی اور بھلائی کی تو یقیناً تلقین کرتے ہیں، لیکن بدی سے، برائی سے روکتے نہیں ہیں، نہیں یعنی منکر کا حصہ جو ہے انہوں نے وہ اپنے ہاتھ سے کم کیا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک جو ہے وہ پورے اسلام کی اور صحیح اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ البتہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، جو بھی شامل ہوتا ہے اس کو کچھ نیکی تو حاصل ہو جاتی ہے۔ باقی میں نے یہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے، اس کا میں نے فیصلہ کیا تھا سن 58 کے اواخر میں، اس لیے کہ میں جب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا سن 57 کے اوائل میں، تو اس کے بعد میں نے تقریباً یہ پونے 2 سال جو ہیں وہ لگائے تبلیغی جماعت کے ساتھ، اور میں سہ روزہ کئی لگائے، چلہ میں نے کوئی نہیں لگایا، لیکن یہ کہ پوری جو ہے شب جمعہ کا میرا یہ روٹین رہتا تھا کہ جمعرات کی شب کو، جو شب جمعہ کہلاتی ہے، جمعے سے پہلے یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب مسجد میں ان کے ساتھ ہی گزارتا تھا میں، اور مغرب کے بعد جو ہے جمعرات کو ان کی تقریر ہوتی تھی، اور جمعے کو فجر کے بعد میرا درس ہوتا تھا۔ یہ ہماری آپس میں ایک جنٹل مین ایگریمنٹ بھی تھا۔ لیکن بہرحال میں نے اس کے بعد ان کے ایک بڑے اجتماع کو اٹینڈ کیا جو کوئٹے میں ہوا تھا اس وقت وہ 15,000 کا اجتماع بہت بڑا اجتماع تھا 58 میں۔ اب 15 لاکھ کا ہوتا ہے تو، لیکن اب اس وقت وہ 15,000 کا بہت بڑا اجتماع تھا۔ تو میں نے یہی محسوس کیا کہ یہ جماعت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کا اپنا ایک چکر ہے جو چل رہا ہے، اور یہ جو ہے کسی بہت ہی صاحب ہمت آدمی نے جیسے کسی چکر کو چلا دیا ہو، مومنٹم اسے دے دیا، بس وہ چل رہا ہے، ذرا سا بھی اس سے ہٹے گا تو اس کا مومنٹم ٹوٹ جائے گا، پھر یہ خود بخود جو ہے وہ فیل ہو جائے گی۔ تو میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کے اس میں وہ شے داخل نہیں کی جا سکتی، ورنہ یہ کہ اگر اس کا امکان میں دیکھتا کہ اس جماعت کے اندر شامل ہو کر اس میں اقامت دین کا تصور اور ایک انقلاب کے تصور بھی شامل کیا جا سکتا ہے، تو شاید میں اسی کے ساتھ وابستہ رہ کر کوشش کرتا کہ اس میں پیوند لگ جائے اور یہ قلم لگ جائے اس فکر کی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والی 2 بہت عظیم شخصیات جو ہیں وہ اس معاملے میں ناکام ہو چکی تھیں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی 1 سال ہی ہوا، انتقال ہوا، سال ابھی پورا ہوا بھی نہیں ہے، اور مولانا محمد منظور نعمانی، یہ بھی سن 41 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے، سن 43 میں علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن فکری کوئی اختلاف نہیں تھا۔ انہیں اختلاف تھا تو یہی تھا کہ بہت بڑا کام ہے جو مولانا مودودی لے کر اٹھے ہیں، لیکن ان کی اپنی شخصیت اور سیرت و کردار جو ہے وہ اس پائے کی نہیں ہے کہ اتنے بڑے کام کو لے کر چل سکے۔ تو گویا کہ کام سے اختلاف نہیں تھا، فکری اختلاف نہیں تھا، شخصی اختلاف تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تبلیغی جماعت کا رخ کیا، اور مولانا الیاس صاحب زندہ تھے اس وقت رحمہ اللہ، ان کے بہت قریب رہے اور بہت انہوں نے بھی انہیں بہت اپنے قریب کیا، لیکن یہ کہ پھر بھی ان کو وہ جو فکر تھا ان کے اندر جس کی وجہ سے وہ جماعت اسلامی میں آئے تھے، اس فکر کو وہ شامل نہیں کر سکے وہاں، بلکہ بالآخر پھر انہی کو مایوس ہو کر تبلیغی جماعت سے بہت اپنا تعلق کمزور کرنا پڑا۔ وہ اصل میں فکر اپنی جگہ پر جو ہے وہ اپنی جگہ اتنا زوردار اور پختہ ہے کہ اس میں کسی اور شے کی پیوند کاری ممکن نہیں ہے۔